اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160۔ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو۔ اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے تو اب دریافت کیا ہے، تو پھر جان لو کہ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی یہ خود غرضی تھی کہ جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف باز گشت قیامت کے روز ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرع پڑھا کہ چھوڑ دو اس لوٹ مار کے ذکر کو کہ جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، اب تو اس مصیبت کو دیکھ لو کہ جو یزید کے دادا کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے۔ مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے، اور زمانے کی موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی اور جس نے بے راہ روی کو بڑھا دیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمہ ہدایت کے فوارے کو بند کرنے کے درپے ہوئے، اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی۔ اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے، اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔